جو امام مہدی کو ماننے والے یہ جو مولوی حضرات ہیں ان سے پوچھے کوئی کہ امام مہدی کے جتنی بھی حدیثیں اٹھاتے ہیں سب میں امام مہدی نے تلوار کیوں پکڑی ہوتی ہے؟ وہ کیوں نظام کے لیے لڑ رہے ہیں؟ وہ کیوں نہیں تزکیہ کرتے آگے یار میں تو آیا ہوں، چلو اپنی اپنی پہلے وہ اپنی ہستی میں وہ صفات اور اوصاف تو لے کے آؤ. سوچیں تو صحیح. یا پھر یہ ویٹ کر رہے ہیں پھر کہ ہم تب تک تزکیہ کرتے رہتے ہیں جب تک امام مہدی آتے ہیں، تب ہمارے اس وقت فوج بنے گی. تو نبی علیہ السلام نے بتا دیا کتنے بندوں کی فوج ہونی. امام مہدی کا ویٹ کرنا بند کر دیں. دیٹس واٹ اچھا سر، میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ جس طرح دجال کے بارے میں یہ حدیثیں ہیں کہ جب دجال آئے گا یا اس کے آنے سے پہلے جو اس کے بارے میں باتیں ہیں، یعنی کہ اس کے بارے میں ممبر پر بیٹھنے والے جو ہے وہ باتیں نہیں کریں گے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جو امام مہدی ہے جنہوں نے ابھی آنا ہے تو وہ بھی اس وقت ظاہر ہوں کہ جب ان کے بارے میں باتیں نہیں کی جا رہی ہوں گی؟ کیا ایسا ہے؟ ایسا پاسبل ہے؟ یہ مگر اس سے فرق نہیں پڑتا کچھ. پاسبل کوشچن وچ ہیز ایبسولوٹلی. آپ نے ایسا سوال کیا جس کا جواب ہاں میں بھی ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ میں بھی ہو تو کوئی فائدہ نہیں. مگر ایسا لکھا ہی نہیں ہوا تو پھر کیا اس کے اوپر کیا کھوج لگانی اس چیز کی جس کا کوئی حاصل ہی نہیں. پر یہ یاد رکھیے گا دو معاملات ہیں امام مہدی کے بارے میں. کتنی آئرونک سی بات ہے سوچنے والے کے لیے، کتنی بڑی نشانیاں ہیں امام مہدی کے خالی کانسیپٹ کے اندر ہی. کہ دو طرح کے لوگ ہیں مسلمانوں میں، ایک جو امام مہدی کو نہیں مانتے اور ایک جو مانتے ہیں. جو نہیں مانتے امام مہدی کو، ان کو میں بعد میں ڈسکس کروں گا ضرورت پڑی تو. اس میں ہے ایک خاص خوبی ہے ہم لوگوں میں، ضروری ہے کہ آپ کے اندر بھی ہو، ہم سب کے اندر ہو. اور جو لوگ مانتے ہیں ان سے جب امام مہدی نے آگے پوچھنا نا ہاں جی کس امام کو مانتے، تو یہ پتہ کیا بولیں گے؟ ہم امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، یا امام مالک کو مانتے ہیں، امام شافعی کو مانتے ہیں. ہم سے امام مہدی کو فالو ہی نہیں کرتے، ہم امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں. یہ امام مہدی کے ماننے والے ہیں جو امام مہدی کو یہ کہیں گے کہ جی ہم تو یہ تو صحابی بھی کوئی آ جائے نا، صحابی علی بن نبی طالب بھی دنیا میں آ جائے تو یہ علی بن نبی طالب پوچھیں گے ہاں جی کیا مذہب ہے تمہارا؟ جی میں حنفی ہوں. علی بن نبی طالب کو بھی انہوں نے یہ کہنا، تو امام مہدی کو بھی انہوں نے یہ کہنا. تو امام مہدی نے یہ کہنا نہیں آگے سے کہ مجھے امام مہدی کیوں کہہ رہا ہے بھائی، تو اگر تو امام ابو حنیفہ کو امام مانتا ہے تو سائڈ پہ ہٹ. کتنے امام ہو سکتے ہیں ایک بندے کے؟ ٹھیک ہے. سو میں ویسے مثال دے رہا ہوں، آئرنی چیک کریں. یہ کچھ ویڈیو کاٹ کے چھوٹی ویڈیو جو اس نے کاٹنی وہ خیانت نہ کرے، پوری بات سمجھ کے آگے کرے. آگے کی فتووں کی بوچھار ہے میرے اوپر، اور فتووں کی خیر ہوتی ہے، غلط سوچ نہیں جانی چاہیے. سو امام مہدی کا ویٹ کرنا بند کر دیں. دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ. اور گھروں میں ایسے بچے اور بچیاں تیار کریں کہ امام مہدی کے ایٹریبیوٹس ان کے اندر ہوں. ٹھیک ہے. اور وی کی ناٹ بی لیونگ آن این ایکسکیوز کہ یا اللہ میں تو امام مہدی کا ویٹ کر رہا ہوں. یہ سائیکالوجی جو ہے نا یہ آپ کو لیتھارجک کر دے گی، جسٹیفیکیشن میں لے جائیں گے آپ کو، گناہوں کی جسٹیفیکیشن آ جائے گی کہ ہم تو امام مہدی آگے ٹھیک کریں گے. ٹھیک ہے. سو ہمیں اگر اللہ نے بتا دیا ہوتا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتا دیا ہوتا کب آنا انہوں نے، تو ہم پھر کہتے ٹھیک ہے ہمارا تو معاملہ ہی کچھ اور ہے. پھر آپ تو بتایا ہی نہیں کب آنا، کیا پتا 1000 سال بعد آنا ہو، کیا پتا 10,000 سال بعد آنا ہو، کیا پتا کل ہی آنا ہو. ہم جو سہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں. سو ہم یہ اس طریقے سے امام مہدی بیسڈ معاملات امت کی سائیکالوجی کو ویک کریں گے. اور ویسے بھی جو حالات ہیں مسلمانوں کے، یہ ورلڈ ویو کا کورس میں نے کیوں سٹارٹ کیا ہے ایکو سسٹم میں، جو حالات ہیں نا امام مہدی نے آنا ہے تو میں قسم اٹھانے کی اجازت ہوتی نا ایسے معاملات پہ تو میں اٹھا لیتا. آپ سب کو پتا ہے کہ اگر آپ کے ٹی وی پہ جیو ARY پہ یا CNN BBC کے اوپر امام مہدی کی کوئی نوٹیفیکیشن آ گئی نا کہ مسلمانوں کو کچھ بندے ایک بندے کے پیچھے گئے ہیں جو مکہ سے مدینہ پہنچائے تو اس کو امام مہدی کہہ رہے ہیں اور یہ خبر اڑا رہے ہیں، تو ہمیں کیا خبر ملنی ہے؟ پاکستان میں کیا خبر آنی ہے؟ ایک نیا کوئی ٹیررسٹ آ گیا ہے
کوئی القاعدہ، کوئی طالبان، کوئی تو کیا ٹیگ لگاتے ہیں ہمارے پہ. تو آپ کے سمجھ امام مہدی نے کیا اسلام کی بات نہیں کرنی؟ جتنی بھی نشانیاں ملتی ہیں نا امام مہدی کی، جتنی بھی امام مہدی کی نشانیاں ملتی ہیں، ان تمام نشانیوں میں یہ کوئی مولوی صاحب کا کوئی کان پکڑ کے ان کو بتائے، جتنے بھی یہ تزکیہ نفس کے دیوبندی بریلوی بیٹھے ہوئے ہیں، غامدی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تزکیہ نفس کرنے آئے، امام مہدی کو جو مانتے ہیں، غامدی صاحب تو مانتے ہی نہیں تھے، چھوڑ دیں ان کو، جو امام مہدی کو ماننے والے یہ جو مولوی حضرات ہیں، ان سے پوچھے کوئی کہ امام مہدی کے جتنی بھی حدیثیں اٹھاتے ہیں سب میں امام مہدی نے تلوار کیوں پکڑی ہوتی ہے؟ وہ کیوں نظام کے لیے لڑ رہے ہیں؟ وہ کیوں نہیں تزکیہ کرتے آگے، یار میں تو آیا ہوں، چلو اپنی اپنی پہلے وہ اپنی ہستی میں وہ صفات اور اوصاف تو لے کے آؤ. سوچیں تو صحیح. یا پھر یہ ویٹ کر رہے ہیں پھر کہ ہم تب تک تزکیہ کرتے رہتے ہیں جب تک امام مہدی آتے ہیں، تب ہمارے اس وقت فوج بنے گی. تو نبی علیہ السلام نے بتا دیا کتنے بندوں کی فوج ہونی. ٹھیک ہے، اور ان میں سے بھی کچھ لوگوں نے ریٹریٹ کر جانا ہے، ریٹریٹ کرنا ہے، یہ بھی حدیث ہے. تو اٹس اے بگ پرابلم. یہ کوئی بھی سوچنے والا بندہ کامن سینس کے سوال سے ان سے پوچھے. عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں سسٹم نافذ کر دیتے ہیں، امام مہدی آتے ہیں سسٹم نافذ کرنے کی لڑائی کر رہے ہوتے ہیں، تزکیے کی لڑائی کرتے ہیں، تلواروں سے تزکیہ ہوتا ہے. مانتے ہیں امام مہدی کے حدیثوں کو ہیں اور گیم چینج کر کے لوگوں کو، بچوں کو کنفیوز کر رہے ہیں بیٹھ کے کہ نہیں نہیں حکومت کے خلاف نہیں کام کرتے ہوتے. میں نے ابھی ایک مفتی صاحب کا سیشن سنا، او مائی گاڈ، کہتے ہیں حکومت کے خلاف نہیں سیشن ہے، وہ کیا کرتے ہوتے، تحریک نہیں کرتے ہوتے. نبی اسلام کی حدیث ہے کہ اگر حبشی بھی تمہارے اوپر نافذ کر دیا جائے تو تم نے اس کے خلاف بغاوت نہیں کرنی. یہ حدیث ہے. ان کو یہ کاٹتے ہیں حدیثیں جان کے کینچی سے تاکہ لوگ ان کے گھروں میں آئیں تو چھاپے ماریں تو پتہ چلے نہیں حدیث اتنی ہے. ہمارے گھر نہیں یہ کتابیں پڑھی نہیں. نبی اسلام نے کہا تھا اگر ایک حبشی بھی تمہارے اوپر نافذ کر دے جائے، کیونکہ عرب سے بات ہو رہی تھی اور نکٹا حبشی کا لفظ ہے کہ وہ اپیرنٹلی تمہارے میں سے نہ اور ویزیبلی تم اس کو اپروو نہ کرتے ہو کہ نہیں یہ کیا ہوا ہے، یہ تو سیاہ فام ہے، بڑے کان، چھوٹا سا سر ہے. ٹھیک ہے، نکٹا حبشی سے کہتے ہیں کہ تم کہیں سے بھی اس کو اپروو نہ کرتے ہو، مگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ لے کے جا رہا ہو تو تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے. یہ والا حصہ کاٹ دیتے ہیں. حبشی بھی تمہارے اوپر آ جائے تو تم اس کے خلاف بغاوت نہ کرو. یہ بناتے ہیں حدیث. امیجن the fraud that these people are committing. صرف اس لیے کہ جو اس وقت نظام کے، اس وقت کے جو لوگ جو بھی نظام چلاتے ہیں ان کو کہیں غصہ نہ آ جائے کہ مولوی صاحب نے ممبر پہ یہ بات کیوں کر دی ہے، اور ان کا کوئی وظیفہ نہ بند ہو جائے، یا پھر برابر ہارنو ان کا ایگو نہ ہرٹ ہو جائے، ان کو کوئی امبیرسمنٹ نہ ہو کہ جی میں ہارنو کیا ہے. ہر ایک کا اپنا اپنا چھوٹا خدا ہوتا ہے نا، ہر ایک کا اپنا اپنا چھوٹا سا خدا ہوتا ہے یا نفس ہوتا ہے. کس لیے یہ کر رہے ہیں؟ زیادہ تر اسپیکر جو ہے نا وہ اپنے فرقے کے بزرگان کو لیکچر دے رہے ہوتے ہیں، وہ مسلمانوں کو لیکچر نہیں دے رہے. یہ یاد رکھیے گا، اصول یاد، نفسیات ہم. زیادہ تر پروفیسرز بھی، زیادہ تر مولوی بھی اپنے اپنے اسکول آف تھاٹ کے بزرگان کو جو اس وقت زندہ ہوتے ہیں ان کو سنا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں انکل، استاد جی، پروفیسر صاحب، مائی مینٹورز، am I the right student for your سرٹیفکیٹ. جو سند مدرسہ لیتا ہے یا سرٹیفکیٹ یا ڈگری لیتا ہے نا پروفیسر، وہ ان کنٹمپرری پروفیسرشپ کو سیٹسفائی کرتا ہے. یہ ہے ہمارا سیروٹونن کا کام. یہ صحابہ نہیں کرتے تھے. صحابی کے لیے نہیں لیکچر دیتا ہوتا. عبداللہ بن عباس اس لیے نہیں لوگوں کو سیشن کرتے تھے، بعد وہ بھی روز سیشن کرتے تھے نا، پبلک سیشن کرتے تھے نا عبداللہ بن عباس. ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا. تو عبداللہ بن عباس سیشن میں یہ تو نہیں سوچ رہے کہ علی بن ابی طالب تک خبر جائے گی تو وہ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک بندہ ٹھیک بات ہے. یہ سارے کے سارے لوگ اللہ ٹرین تھے کہ اللہ کے لیے کرنا ہے. اللہ سن رہا ہے، یہ دو فرشتے لکھ رہے ہیں. دیز پیپل آر جسٹ an opportunity for me to write, for these two angels to write it down. ٹھیک ہے. سو انڈرسٹینڈ، امام مہدی کا جس نے بھی کانسیپٹ ماننا ہے اور وہ یہ کہے نا، پوچھے، بلکہ بہت بڑا لٹمس ٹیسٹ ہے امام مہدی کا کہ آپ تزکیہ نفس مقصد کہتے ہیں تو امام مہدی کو کیسے مان لیتے ہیں آپ؟ عیسیٰ اسلام پوری دنیا میں سسٹم نافذ کرتے ہیں، حدیث ہے ڈائریکٹ. ایک بھی گھر نہیں بچے گا جس میں اسلام نہ نافذ ہو جائے. عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے، جب ان کا کنگڈم اسٹیبلش ہو جائے گا. انڈرسٹینڈ ہاؤ ہیومن سائیکالوجی از مینیپولیٹڈ بائی دیز پیپل. ان کو نفسیات سمجھ نہیں آ رہی ہیں، بس سند چاٹنے کے لیے بیٹھ گئے سارے، کیونکہ
اپنے جو بزرگان ہیں ان کو خوش کر رہے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، یا پھر کسی اور کو خوش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، سو زیادہ تر لوگ نفس کو ہی خوش کر رہے ہیں.